علم دا شوق جنہوں اللہ تعالیٰ دے دے، کچھ قارون دی وراثت دے مالک بن گئے، خزانے کٹھے کر دے، کچھ انبیاء علیہ السلام دی جائیداد دے مالک بننا چاہتے، جو اللہ دے رسول دے کے گئے علم حاصل کریے۔ تو علم دا شوق اتوں تک کہ بیرونی جنہیں کتاب الہند لکھی، موت دا وقت آیا کہ ایک فقیر اور عالم ملنے واسطے آ گیا، تو انہیں آخیا تمہوں حضرت جی آخیا سی بھی ستیلی ماں جڑی ہے باپ دی کئی بھی ستیلی ماں دی وراثت دا بھی کوئی سلام ذکر کوئی آیا ہے، کوئی حصہ کسی نے لکھا؟ تو فقیر کہن گار بیرونی یار تو مرن دیا تینوں ستیلی ماواں دے مسئلے دی پئی ہے۔ تو اور بیرونی نے کہا کہ میں دین دا ایک مسئلہ سیکھ کے دنیا تو چلا جاؤں تو جاہل مرنا چنگا۔ ہاں اس پاروں ہی کئی ایسے سلطان اور حکمران مسلمانوں گزرے جنہوں نے اللہ نے عقل دیتی تھی، اگر وہ علم تو محروم رہے کہ سلطان ابراہیم گجرات کاٹھیا وار دے علاقے فقیر عالم سی، بہت بیمار ہو گئے، ریاست نو مان سی، سلطان نو فخر سی میری سلطنت یہو جہا عالم رہی، تو چار پائی دے گرد پھرے تے نال دعا منگے کہ اللہ میری جڑی عمر ہے نا سلطان ابراہیم جیسا عالم دے۔ کہ لوگوں نے آخیا تو یہ دعا کرو، نے آخیا یار سلطان ابراہیم روز جمدے رہنے یہو جہے عالم روز پیدا ہوندے، اس سے رب کی خاص مہربانی ہوں بھی اپنے دین دے ول کسی کو لا دے اور صحیح معنی دین دا خادم بنائے۔ کہ کمال کسی دا بھی کوئی نہیں، میں نا اللہ تعالیٰ مولانا جلال الدین رومی تے رحم فرمائے، انہیں توحید دا نقطہ سمجھایا بھئی جدوں سانوں کچھ اللہ تعالیٰ دے دیندا نا تو پھر بعد اسی کوئی محنت کر دیں جانے میرا میرٹ ہے، انما اوتیت اور آئل بندی، میں اپنی مہارت نہ سکھیا، ایک قدم پیچھے نہیں جاندے، مہارت کتوں آئی سے؟ ہن تے مہارت ہے جڑا تو تندرست بنیا، دماغ بنیا، کاروبار بھی سمجھ دیتی، ہوں تو باقی تو یہ ہی کام کر رہا، مگر یہ کتوں آیا تینوں ہاتھ؟ دا دے اورا قابلیت شرط نہیں، آندا انہیں جو کچھ دتا پہلاں تہاڈیاں قابلیتاں دیکھیاں، تسی تو ہے ہی نہیں سی، انہیں کچھ کر کے بکھایا سی، کسی نے علم دے دیتا، کسی نے حسن دے دیتا، کسی نے طاقت، کسی نے مال، وہ کیڑی قابلیت سی میرٹ اس وچ جو تانوں دتا؟ دا دے اولا قابلیت شرط رے بلکہ شرط قابلیت دا دے اس، یہ میرٹ بھی وہ انعام ہے، اگر کسی نے کوئی شاید دیتی تو فضل ہے، ورنہ باقی بھی تو اس طرح ترے ہی پھر دے، انہوں نے کوئی رب دا نقصان کیتا یا اللہ تعالیٰ دے ماں مارے کوئی ساری سجے بولی نہیں، یہ ہوتی مہربانی کسی سے فضل فرماتا، کسی نے نہیں وہ شاید دیتی، کسی دا صبر ازماؤں کسی دا شکر ازماؤں۔ تو اس تو علم دین دی خدمت اگر کوئی شخص لگ جائے ان میں سمجھنا چاہیے منت منے کہ خدمت سلطان ہم ہی کرے، تو احسان کی چاہنا بھی تو بادشاہ دی نوکری کر لو، اگر نوکری کسی نے مل جائے حکومت کوئی نوکری دے دے وہ آ کے جی میں تھوڑی بڑی خدمت، بھائی احسان تو بادشاہ دا من حکومت دا من جنہیں نوکر رکھ لیا کنے درخواستہ لئی پھر دے، منت منے کہ خدمت سلطان ہم ہی کو نہیں، منت شرا صدب کے خدمت گزاشتہ، احسان ہو دا من جنہیں آکھا چل پرچی ہو جا، اس تو مالک نے اگر پرچی کہہ دیا تو دا فضل منے تو سر نیواں کرے، اور اس کو کوئی دین دی گل پوچھنا آوے مالدار کو کوئی مالی ضرورت لی آوے سمجھے، جی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤ دے وہ کسے کاملی بندیاں نو رب تیرے کو کردا تے تیرے تے انعام ہو رہا ہے، تینوں سرخاتے پر سی بھی رب نے تیرے بوئے تے گھلیا نا، کوئی مسئلے پوچھنا ہوندا کوئی مال نہیں ہوندا، تو انہاں دے کام کر ورنہ نہیں کرے گا تو اللہ تیرے کو جو دیتا وہ بھی واپس لے لوں گا اور انہاں دے کام آپ کر دوں۔ تو علم دین سمجھو رب دا بہت بڑا انعام، اور یہ علم جڑا اس پاروں اصل تے میرے دل میں کر سی مکہ معظمہ دا دو تین مسائل ہے جہدے بارے جو تے بچیاں نے آکھیا بے جڑیاں دلیلاں اور حوالے یہ ریکارڈ کرا دینے تاکہ وہ کیس سانوں پہنچ جائے، یہ مسائل کچھ ایسے ہے بھی یہ سارے کول دلیل ہونی چاہیے، اصل ہو سی، مگر اس تو پہلا میں چاہیا دیر بعد تمہیں ملیا اس گل دساں کہ رب دا انساناں تے کتنا بڑا احسان ہے اور وہ رسولاں دی کتنی وڈی سر تے مہربانی، دو شایاں جڑیاں اللہ پاک قرآن پڑھ دیتا، یہ سورہ نمل دی آیت میں پڑھی قل الحمدللہ، اللہ نے کہا تقریر دے شروع سے کیا کر کہ حمد اللہ دی کرے، جے کوئی اچھائی ہے کوئی کمال ہے کوئی میں اچھی گل کر سکنا کوئی سمجھا سکنا جو خوبی ہے نا یہاں چ کچھ بھی میرا نہیں، تسی سمجھ جے پڑھے لکھے بندے دے کہ عدم جڑا نتھنگ نہ ہونا اس تو وڈی کوئی گل نہیں، اس تو علاوہ جدو کسی راوی نے لائسا بھی اس کچھ بھی نہیں، اے سارا تو وڈی جرا یہ کی نام نہیں کوئی شاید، اس تو جدو اسی شے ہی نہیں سی نہ میں نہ تسی نام و نشان ہی نہیں سی، نام کون شے مذکور کچھ بھی نہیں سی تسی، اس تو عدم دے پرلے کی ہونا جدو آپ ہی ہے نہیں سی کوئی علم کتوں ہونا سی ہور خوبی کتوں ہونی سی، جو خوبی آئی ہے
وما بک من تکن فیہا بخیر فتلک مواہب الرب الجلیل۔ حضرت امام ابن قیم آندا تیرے اندر جو بھی تینوں نظر آਉਂਦਾ کوئی تقوی ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی علم ہے، کوئی خوبی، یہ خوبیاں جڑیاں تو ہے نہیں سی کتوں آئیاں؟ یہاں چو کچھ تیرا نہیں، تیرا اپنے پلے ہے ہی کچھ نہیں، نہ ہن بھی جدوں چاہتا اللہ واپس لے لینا۔ فتلک مواہب الرب الجلیل، یہ رب جلیل دے انعامات ہیں، یہ انہیں آپ انعام تینوں دیتے ہیں، ورنہ کوئی عدم تو بعد کی گاڑی کہ ہے ہی نہیں۔ تیرا نام و نشان نہیں سر، ایک وقت پھر آنا کہ تو پھر کچھ نہیں ہونا۔ سب کچھ مالک دتا تینوں، اے سارا دین یہ صرف اینوں سمجھنے کی لوڑ ہے۔ یہ آپ نمازاں پیدا ہو جاندیاں، خیرات پیدا ہو جاتی ہے، خلق خدا نہ نیک سلوک پیدا، کوئی مسئلہ سمجھاؤن کی لوڑ نہیں پیندی جدوں بندہ اس شے نوں من پوے بے میرے کو جو ما بکم من نعمت من اللہ، میرے کو میرا کچھ بھی نہیں، سارا اللہ کا فضل، جنہوں نے نہیں ملیا انہوں کا کوئی قصور نہیں، مینوں اگر مل گیا وہ مہربانی۔ اے سمجھ کے رب بھائی کی چک جاندہ اور خلق خدا نوں بھی نفرت نظر نہیں آتا، کوئی وہ تو گھٹیا نظر آتا تھلے، وہ سگوں کھڑا ہو کے سلام کرتا کہ یار تینوں رب نے میرے کو میری ازمائش نہیں بھیجا، یہ ذرا زیادہ دیتا، دیکھا صحیح یہ حوصلہ میرے بندے نہ کی سلوک کرتا۔ احسن کما احسن اللہ علیک، جویں رب تیرے نہ نیک سلوک کیتا ان سلوک ولیس بہا ولا منا ولکن من الرحمن فاشکر الجلیل۔ تیرے اندر سوچ کے دیکھ رہا تو آپ ہی ہے نہیں سی، تیرے چھوڑ کی ہونا سی، نہ علم نہ حیات کچھ بھی نہیں تیرا، ولیسا بہا نہ تیرا اپنا ہے، ولا منا نہ تیری طرف من الرحمن، یہ سب کو رحمان نے فاشکر الجلیل۔ اس ایک تے اللہ نے آکھا جدوں گل کریں یہ کہہ بے جو خوبی ہے، جو کمال ہے، جو اچھائی ہے یہ صرف رب دی ہے، میرے نال بھیڑتی انہیں میری یہ تو انہیں دیتی، اور کمیاں جنیاں خامیاں جنیاں نکل کوئی رب کی طرف نہیں چاہنی سوچنا ہے ساریاں میرے میں تو 100 تو ہی خالی سی، اس تو اگر 10 کا نوٹ ہے گا 10 ہو رہے جنہیں دیتے ہیں، 90 جڑے ہے نہیں وہ تیرے، تیرا تو 100 ہی ہے نہیں سی جی بچوں 90 ہے 10 ہے گیا یہ عطا ہے، 90 اپنا من کہ تو سرے تو خالی سی۔ اس تو جنہ جنہ خالی ہے انسان آ کے میرے کو علم نہیں، میرے کو مال نہیں، میرے جنیاں نہیں کریں آدمیات نتھنگ سب انسان دے اپنے، اور جنہیں ہے وچ سارے خدا وجودیات خدا دی طرف آدمیات انسان دے۔ اے گل جو سمجھ آ جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ دی قدر معلوم کہ جڑا آخیا یہ درخت رکھ جاتا جڑا 100 سال گھوڑے کا سوار چلیا رہا اس جنت دے درخت سایہ نہیں مکتا، بھائی 100 سال سایہ کر دینا انسان سے کہہ دینا سبحان اللہ، کمیاں ساریاں تیرے چ ایک کمی بھی اللہ نہ لوٹا، یہ نہ کہیں کہ اللہ نے میرے کمی پیدا کی، سمجھ لو کہ جتھے روشنی آ جائے اندھیرے جتھے نور ہو گیا وہ روشنی کی برکت ہے، جتھے اجے اندھیرا ہے وہ صرف اس روشنی پر پتہ لگ گیا بھی اندھیرا انہیں پیدا نہیں کیتا۔ اے ڈونگی کر رہا کہ شر اور برائی رب نے کچھ نہیں سارے پیدا کی، نہ انہیں بنائی، انہیں جنہ دتا ہے دتا جس جیسا وہ ہے نہ، چونکہ نہ کا پتہ لگتا کیا ہے یا نہیں، وہ نہیں لگے گا پتہ تو اسی کہنا لگ پہ شر بھی کچھ ہے، اللہ دی کائنات کوئی شر نہیں، انہیں خیر ہی خیر پیدا کیتا۔ اس تو کیا سبحان اللہ ایسا ترجمہ کر دو کہ نہ جنیاں ساریاں تیرے چ اللہ دی کوئی پاک اور اچھائیاں خیر پلائیاں جنہوں نے چنگیاں گلاں تو کہی جانا بابے حمدی یہ ساریاں وہ تیرے چ عطائی آئیاں منگویاں تینوں دسیاں ہوئی نے، کچھ خوبیاں وہ خامیاں الحمدللہ یہ اللہ دی حمد، اللہ دا کو خطبے دے آغاز الحمدللہ کہ ساریاں خوبیاں ساریاں نعمتاں ساری اچھائیاں رب، اور دوسرا ایسے احسان نو من کہ اس اللہ نے پیدا کر کے جنہوں اندھیرے ٹھوکراں کھان نہیں چڑھتا، اینی عقل شعور ارادہ اور انہیں اختیار ملے انسانوں کہ چاہے زمین و اسمان تباہ کر دے، ایٹم بم نہ پاوے تے پکھے چلا دے، اتنی اختیار جڑے کسی کو بھی نہیں، یہ ہمیں بیکار پیدا ہوا۔ ایک شعر علامہ اقبال کا پڑھوں گا، یہ سمجھو میری ساری زندگی کا نچوڑ ہی نہ سمجھو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ پہ فرماتے غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا، اے زندگی کیوں آئی، اتنے جنگ کیوں جاری ہے کہ ایک پاسے شیطان ہے ایک پاسے نبی ہے، غرض ہے پیکار زندگی سے، کوئی مر رہا کوئی جم رہا، ایک کارخانہ کیوں چل رہا، ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح پہلی رات دا چند چڑھتا دونوں ہلال آتے
چھوٹا جہا اگلے دن ود گیا، اگلے دن ود گیا۔ اس زندگی تینوں ہلال بنا کے بھیجا، چھوٹا جہا تو بنا 14 دا چند جی بن کے لوٹیوں تو تم اپنی زندگی کا آرام بنا لی کہ میں جس کم میں گیا سی آ ویک سودا کر کے تجارت کر کے مڑیا، کما کے مڑیا، جڑا برباد کر کے جا گیا جڑا اگے پلے وہ بھی انہوں آخیا ذالک ول خسران بھائی وہ تو بیڑا کر کے وہ اگلا بھی کھولنا، رب نے جہنم سٹ دینا۔ غرض ہے غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے حلال سے لیا بلواکم کہندا ہے سارے جڑی جنگ ہے شیطان دی اور نبیاں دی ایک ہی مقصد ہے کہ جڑا تیرا پہلی رات دا چاہندا آہستہ آہستہ کمال پائے حلال تیرا بڑھ زیادہ اس دنیا نیکیاں کر کے علم نہ خیراتاں نہ غریباں نے اسپتال واپس لوٹے مالک نو کمیں میں تو چھوٹا جا بھیجا سی وے کنی کمائی کر کے تیرے حکم نہ مڑے۔ غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے حلال تیرا، ہاں اس غرض لی تو دنیا چاہیا جہاں کا فرض قدیم ہے تو مثال ادا مثال نماز ہو جا۔ آدم علیہ السلام تو تیرے سر تے قرضہ تریا ہوں کہ کامل انسان بن کے بخار آ اتنے اسلامی حکومت ہو جائے، عدل ہوئے، امن ہوئے، سخت دنیا میں جہاں کا فرض قدیم ہے۔ جدوں تو دنیا بنی اللہ ادوں تو لگا نبی بھیج رہا، عالم بھیج رہا کہ ایک کام کر کے مڑوئے زیادہ فیل ہی ہوں۔ جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا، جی نماز ادا ہوں ادنا ہی ایک کر کے مڑ اللہ شاباش دے اور جی قرآن چاہیا سلام قولا من رب العالمین آپ پہل کر کے آخوا شاباش آ تیرے جمنے دے تھوڑے جہاں واسطے دنیا بڑھائی، ورنہ جدو فرشتے آتے سی بھی خون بہاؤ گا اڑے فساد کرو مینوں بھول سی کوئی؟ اللہ نے بالکل نہیں آخیا تھی جھوٹ بولے کیا میں جاننا باقی یہاں جو 999 تھے بدماشی جمنے مگر ایک بھی نکل آیا نا جڑا ایسا ہوا وہ وضو دا پانی تھی اپنے لیے سمجھا ادھر ہے، فرشتے بھی جڑے آخو اے انسان میں وہ دنیا بڑھائی۔ جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا۔ تو انسان نو اللہ تعالیٰ نے جدو بنایا سب کوئی پلے ہو دیتا مگر انہوں استعمال کرنا برتنا اس دنیا جو پھر کامل ہو کے لوٹنا یہ جڑا سسٹم بنیا اس سسٹم کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ اگر سب کچھ ہوں نا زمین آسمان ہوں کھان پین ہوں سب کچھ سواریاں تو انسان ایک جانور بن کے رہ جاتا کھانا پیندا اٹھتا پھرتا۔ انسان بننا نہ ہوتا کہ کی حالات ہے کی حرام ہے کی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی جی زمین اور آسمانہ روشنی کا انتظام کرتا سورج چند ستارے ادنا ہی سورج چند ستارے آ گیا دنیا انہوں نے اسی نبی اور رسول علیہ السلام اللہ نے انہوں کا ذکر کیا کہ اللہ دے رسول پڑھ اور انہوں آیتوں آپ نے فرمایا جدوں ذکر کر کے ہٹو نماز تو بعد جن مرضی کرتے رہو جدوں مجلس اٹھن لگو اسے کہہ کے اٹھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ ایک پاسے میرا احسان منو دوجے پاسے انہوں رسولوں سے سلام بھیجو جنہوں اپنے سر کٹائے وطنوں بے وطن ہوئے کم بختو تسی اپنے خیر خان دکھ دیتے مار دیتے کئی مگر میں دیکھتا رہا تماشا بھی چلو میرے نبی مارے گئے شاید جنہ چو کسی دے راہ پائے جی انہوں سے سلام کو دو چیزیں آخیا قل الحمدللہ وسلام علی العباد اللہ دی حمد کر اور انہوں سے سلام پیج جنہوں خدا نے چڑیا اور دنیا دا راہبر ہونا۔ جدوں میرا تہاڈا سفر ختم ہونا سارے مرحلے طے کر کے انسان حشر دی عدالت پیش ہویا پل صراط پار کیتا جنت پہنچ گیا جنت ڈیرے لگنے تو گل کہڑی کرنی ہے اتنے پھر ایک پاس یہ کہنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ شکر ہے اس خدا دا مہربانی ہے جنہیں رستہ سانو سکھاتا ورنہ اگر اللہ نہ رہنمائی کردا دین نہ دسدا سی کتنے راہ پاؤنا کتے دوزخ سے ایسے پے ہونے اور دوجے پاس یہ زبانہ تے ہونا لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللہ دے رسول ساڈے کو سچ لے کے آئے سی انہاں دا احسان دو محسن اصلی حقیقی محسن اصل اللہ اور دنیا پھر ہدایت پر اللہ دے رسول علیہ السلام اور اللہ دے رسولاں نال محبت یہ ہوئی خدا نال جوڑ دی اللہ تعالیٰ آپ تے پردے چ قیامت دن سامنے عدالت آؤ گا ہوں ساڈا واسطہ رسولاں نہ رہا اللہ دے پیغمبر آئے انہوں نے دسیا تہاڈا مالک آ کہندا اس تو دین نے رسول تے ایمان اطاعت نو لازم کر ایک آدمی اپنی عقل سمجھ نہ کرنا میں خدا نو اتنا راضی کرنا وہ نہیں اپنی کرنا
جی اللہ نے خود بول کے آخی بھی میں اس گل چ راضی اے کلام جنہاں نہ کیتا رسول ہے انہوں نہ منے گا تو ٹھوکراں کھاندے رہیں گا۔ اور سائیں بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک گل سادہ زبان کہی تو حق کہی ہے، غیر شرع نو مار جتیاں پاویں اڑدا کیوں نہ جاوے، ہوا چ ہی اڑدا نظر آئے شرعی دیکھ رہا چھتر ماروں وہ ولی نہیں کوئی دجار اور شیطان ہے۔ ولی انہیں ہونا جڑا خدا دے قانون دے خلاف خدا کوش آندا حلال اور حرام اپنی مرضی کری جاندا۔ تو رسول اور نبی علیہ السلام اللہ دے قاصد ہے، وہ دے پیغامبر ہے، وہ دے نمائندے ہے۔ میں یوتے رسول رسول بھی منو گے تو رب جی منی نہیں تو تسی بے دین اور کافر۔ اس تو رسولوں نال محبت انہوں نے جڑنا دین نے لازم کیا۔ اور تسی یہ سن لو گل جس خدا دے بندے نے گل کی ہے کہ میں در خرم نے کائنات کر دیں نگاہ، اے دنیا نو سمجھ جویں کھلواڑ آندا نا، اسی کنک گاؤنے کوئی ہور فصل سارا ڈھیر لگا آندا بول ٹیڑی بول کہنی اپنی تا خرمن تو آندا ہے ساری دنیا نو سمجھو ایک ڈھیر ہے جو اچھی بری چیزاں در خرم نے کائنات کر دیں نگاہ۔ اللہ دا بندہ دا میں سارے بول ہاتھ ماریا ویکھیا کہ ہو گئے جانے پلے کی پیا دانا محبت باقی ہمکا، باقی سب چوڑی ہے غصہ ہے ساڑ دین دے قابل ہے، دانا ہے صرف محبت جن نے اللہ نہ محبت کر لی وہ رسولہ نہ محبت کر لی بس وہ پلے سب کچھ۔ اور محبت اتنا زور ہے نہ سمجھو وہ جذبہ جی میں طاقتور انجن چک کے کسی شہر پہاڑوں تے چڑھ دینا نا محبت وہ کم کر آج محبت پر خاص ہی نہیں سمجھ میری تاری ترنگ دے گوشت پودے انسان سی بکھاں تیا لگ دیا انہوں نے کنڈے چوبتے سی تلواراں زخم کر دیا سی بال بچہ بھی پیارا سی اپنی جائیداداں بھی نہیں سی انہوں بڑیاں لگ کیوں چھڑ گئے آ جھاڑ کے تر پہ کہ اللہ دے رسول دے نال جانا محبت آج محبت تلخاش ہی نہیں سواد زہر جڑا شاید بن جاتا اور کڑویاں شاید مٹھیاں بنے تو محبت دی تعلیم جڑی دین نے دیتی کہ اللہ دے رسول دی قدر پہ جان اے سارے کافر جڑے چمکا دے نا جڑے پہ کدی خاکے چاہتے کوئی خبت نہیں ہے نہ یہ گل ہے تھی سمجھ لے سارنا کو بیر ہے نہیں یہ چمگادر سمجھ لیا جی میں چمگادر الو جنہیں نہیں نظر آتا وہ اکھاں انیاں کمزور ہوں روشنی جی نہیں دیکھتا ہنیرے چڑھتا یہ ہنیرے کی پیداوار ہے یہ آدھے دنیا ہنیرا ہی رہے زنا شراب بدماشیاں تو رسولہ محمد رسولہ ایک مینار ہے روشنی کا یہ تعلیم مگر دنیا یہ نور ہے اسی ہوں مسلمان عمل کریے نہ کریے سانوں ہنیرا کوئی نہیں ہر شاید ہی جاننے حلال حرام یہ چاہتے مڑیا میٹ ہو جائے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تعلیم محفوظ ہے نہ انہوں نے تج ویر نہیں پینتی انہوں نے ہے کہ ایویں نہ ایویں موسیٰ ہوئے تھے انہوں نے سمندر پاڑا تعلیم کوئی نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں اس تو انہوں نے کچھ نہیں آتی جدی ایک ایک جناب پیران کا نشان وہ محفوظ ہے ایک ایک رب نے لکھواتا صرف وہ زمانے چ نہیں یا ویڈیو وغیرہ نہیں بنے ورنہ کہڑی شاید جی رسولہ کی نقل نہیں ہوگی ایک گل لوگوں نے بیان کرتی کہ بسترے جائیداں لیٹتے سی سویرے اس طرح جاگ کے پڑھتے سی کھانا اس طرح کھاندے سی ساری فلم ساڈے سامنے لے لوہا کنہاریا ساری اس امت دی رات تے دن برابر روشنی روشنی ہر ویلے اس تو ویری ہے کہ بتیاں بجھا دیو رسول اللہ دا نشان دنیا تے ملتا ہے مسلمان بھی سارے نال رل جان جو بڑے کام اسی کرتے تھے یہ ہدایت دا نور مٹ نہیں مٹنا اللہ تعالیٰ دلیل و رسوا کروں گا قیامت آن تو پہلا اللہ دے رسول نے آخیا خیمہ جڑا نا بالاں دا بنیا تے گارے دا بنیا مٹی دا مکان وہ اسلام بڑھ جانا پاویں عزت عزیز نہ بڑے پاویں عزت ذلیل نہ کوئی من لوے عزت پاوے کوئی ذلیل ہو کے رہا بن جائے ہونا جھنڈا اسلام دا اور یہ جھنڈا مکے مدینے جا کے پتہ لگتا ہے میں نا شیطان دے ایجنٹ مولوی اور ملا جڑے آدھے بریلی مسلمان نہیں شیعہ مسلمان نہیں دیوبندی نہیں بھابی نہیں نہ مرادو کدا نام لیں دے اتوں کنوں پکار دے سارے خدا نو پوجے وہ کردہ طواف کر رہا اتنے اللہ دے رسول تے سلام پڑھ رہے تو انہوں شرم نہیں آتی کوئی ہندو سکھ تو رل کے اللہ میں محمد تے سلام پڑھا صلی اللہ وہ تو میں نبی نہیں خدا دا مانتا تو انہوں یہ رشتہ نہیں نظر آتا کہ کیویں خدا دے رسول دے دیوانے سمجھ آئی ہے جو کسی نے دسیا حضور نے فرمایا کوئی لکھی شاید نہیں نا پڑھا دیے بھی آپ حدیث لے گئے کوئی آدھا معتبر ہے مگر جنوں پوچھو یار تو رسولہ دی گل منو نے آگا توبہ 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 سر میرا میری جان ہے میری روح ہے انہوں نے تسی کافر آدھے نہ لے کو
ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਕੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਤੌਰੇ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚੂੰਕਿ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਬੇਰੂਹ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ, ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਰਕੂ ਸਜਦੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿਗੜੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਵੇ ਮਾਮੇ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਦਾ ਐਸਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਆਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋ ਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਈ ਤੇ ਰਸਮ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਕੁਛ ਰਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪ ਕਹਾ ਬਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਈ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਾਫਰ ਨਾ ਮਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਨਤ ਨਫਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਕੜ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪੱਛੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਰਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 17 ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਲਾਮ ਨਾ। تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیسا پیارا نام ہے جنہوں اسی خادم رسول اللہ نے، ہر ایک کا اپنا لقب ہے۔ ماں نے چونکہ ام سلیم نے مکے ہی حضور کی بیعت جہی خوش قسمت عورتاں اجے حضور مدینے نہیں سی آئے، مکے جڑے بندے بھی ملے تو 2 عورتاں بھی نال سی، آخری بیعت جڑی ہوئی تو فیصلہ ہوا مدینے آ ام سلیم رضی اللہ نال مدینے آدھے ہی حضور پاک کی خدمت پیش کر کہ یا رسول اللہ میرا بچہ انس 10 سال کا یہ تہاڈا، انہیں ہن گھر دا کوئی کام نہیں کرنا، نہ سی کو لینا، یہ تہاڈی خدمت ہی بس۔ 10 سال پھر حضور دے گھر چ آپ دے بچوں تے رکھ کر یہ سودا لین بھیجنا، یہ کام نہیں، مگر آندا 10 سال مینوں نہیں حضور علیہ السلام نے کبھی آخیا کہ انس کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیتا ہے نہیں چاہیے، اینی محبت اور پیار۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے صحیح بخاری مسلم سب چیز دیتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا رکوع کھڑے ہونا، سجدہ سجدے کے درمیان بہنا، یہ چارے حصے برابر ہوندے سی۔ یہ نہیں رکوع سجدے جڑے تھوڑے جہے لمے تے جڑا کھڑے ہونا تے سجدے اٹھنا اتوں ہی سر چکیا تھا کرنا، برابر ایکول، جنہ چر رکوع چ رہے انہاں چر سیدھا کھڑے رہے، انہاں چر سجدے جڑے انہاں چر درمیان بیٹھے تے التحیات اور جڑا قیام ہے کھڑا یہ ذرا لمبے سی، انہاں صورتاں پڑھ دیتا یا 2 تشہد اور قیام لمبے سی ذرا، آ 4 بالکل برابر تھا۔ ہوں جب فرماؤں بھی کئی باری رکوع تو بعد اللہ دے رسول اللہ دی محبت اتنے سمجھو محو ہو جاندے، اللہ نہ پیار اتنا ہوندا کہ سانوں یہ پچھوں خیال ہوندا جماعت دے حضور نو نماز دا خیال پھر کسے ہور خیال لگ جائے، نماز دا چیتا ہی نہیں دے ایڈا نمبر کو۔ اور اتنے امام نبی نے باوجود جو شافی المذہب ہے مگر صاف کیا بے افسوس ہے میرے شافی مذہب کے عالماں تے جنہاں آخیا بے رکوع تو سیدھا کھڑا ہو کے جڑا لمبا کر دینے نو ذرا او دا سمجھے نماز دا معاملہ خراب ہے، نماز فاسد ہے، اس کی نماز تباہ ہو گئی۔ انہیں کیوں نہ لمبا کیتا؟ وہ آندا یار جس کتاب دی میں شرح کر رہا صحیح مسلم دی وہ چڑیاں کنیاں لمبیاں دوں حضور نے رکوع یہ کہن رہا بھی نماز باطل ہو جاتی۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری چاہ کیا بے جے فتوے کیوں دے دیں مولوی؟ اللہ دے رسول کچھ کر دے تسی جو انہاں کرنی جوگے یہ فتویٰ دیں جے نماز خراب ہو جائے۔ دعا ایک دعا جڑی اللہ دے رسول دیا جو کوئی بیان ہویا کہ حمد رب دی جتھے کہنا کہ کوئی اچھائی اور خوبی دی بات رب دی او دا یہ نام کیسی پیاری دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، ایک اللہم آ گیا شروع، ایک ربنا تو بعد ولا پھر واہ اور آگے پڑھنا اللہم ربنا ولک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد کلنا لک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک۔ یہ حدیث پاک کرن دا میرے تد خیال پیدا ہویا تے میں سفر چ مکے اور مدینے کئی اماماں نوں ویکھیا کوئی اتنا لمبا کھڑا ہوندے، پچھلا نہیں پتا بھی کی کر رہا پریشان ہی کھڑے دین نہ سیکھنا، میں پڑھتا نہیں جب میں پورا کرنا ادو سجدے میں جاندے سی
تد میرے ذہن سے اب یہ حدیث بھی لوگوں کو سنانی چاہیے کہ اللہ کے رسول کنی تعریف کر رہے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، میرے اللہ ساڈا سب دا مالک تم، تیری حمد ہے، کسی دی ہور دی حمد نہیں۔ اور کنی حمد ہے، یعنی جس طرح ایک لبریز ہوں سمندر ٹاٹا ماردا، مل السماوات، ایسی حمد جدنا آسمان پر ہو جان، و مل الارض، زمیناں پر جان، و ملا ما شئت من، اتنے بھی دل نہیں رجیا کیا نہیں، اس کے علاوہ بھی جو جتنی چاہے اور بھی جنی تو چاہے انہیں تیری حمد ہے۔ اہل الثناء والمجد، تعریف کا اور بزرگی کا تو ہی حقدار ہے۔ دو لفظ آئے ثناء میں، خطبہ کدھر جا کدھر چلا جا ثناء، ثناء کسی دی خوبیاں تے دی تعریف کر کہ اہل الثناء جڑا اس لے کے نا دی تعریف کیجیے، باقی تعریفاں جعلی، فلانا حسین ہے، فلانا عالم ہے، یہ تے اسی کہہ رہے ہیں بیچارے دے بارے، ورنہ وہ پلے کی اپنا سب آ رہی منگوا آیا جدوں چاہے مڑ جانا۔ بڑے بڑے عالماں نوں ویکھیا نسیان ہو گیا، اپنا نام نہیں اللہ دی قسم یاد آیا، ایسے عالم میں ویکھے پوچھی دا نام تہاڈا کی یاد کر چھین لیا علم بات سارا پہ لگا لا یاد بعد علم سے کیا کہدا سی تہاڈا اپنا میرا ہی۔ فرمایا اہل الثناء تعریف دے لائق اگر ہے تے حقیقی معنی چ اللہ تو یا تیری اپنی صفت ہے یا تو پیدا کیتی کسے، والمجد اور تعریف اور کسی دی کس طرح ہوے مجد، کیونکہ بزرگی عظمت دا مالک ہی کیوں، شان ہے ہی تیری، اور کسی دی کیڑی شان ہے۔ اور نال فرمایا حق و ما قال رب، انسان اپنی زبان تو جنہ ساری عمر پڑھدا نا، فرمایا انہاں سارے تو سچا کلمہ ہے، بڑیاں حمداں بندہ کردا، مگر اینوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق و ما قال رب، بندہ جو بھی کہندا نا سارے تو سچی گل آ جڑی اگے آنی ہے۔ وکلنا رکب، اور اللہ سی سارے تیرے غلام، تیرے بندے ہیں، تیرے نوکر ہیں، پڑھ دے پھر کی جنوں آندے ہاں تیرے لیے کلمہ لے کے لا مانع لما اعطیت، جیڑی چیز تو کسے نوں دیویں کوئی جمعہ نہیں روک سکے، فلانے نے کاروبار بند کرتا، فلانے نے وہ کرتا، کون جمعہ بند کرنا، اگر بند کیتا انہیں کیتا ہے کھولنا، لا مانع لما اعطیت، کوئی نہیں دین والا جڑی شاید تم روک دیں، ولا مانع لما منعت، جڑی تو نہ دیویں وہ کوئی دے نہیں سکتا، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع منك ولا ينفع منك ذات منك ذات، کوئی کڈے مرتبے والا ہوئے، کنی دولت دا مالک ہوئے، کڈی وڈی حکومت، اے ساریاں چیزاں دولت بزرگی سلطنت تیرے مقابلے کچھ نہیں بنا سکے، تو ناراض ہو جائے تختہ اٹھنا چاہیں کچھ نہیں بنا، اے کہیں کھڑے کھڑے رکوع بعد اللہ دی حمد اور ثنا، اللہ دی حمد ثنا جڑی ہے پریکٹیکلی بھی سمجھ آؤں، اس تو نیک لوگ آتے بیماریاں جڑیاں آؤندیاں یہ تینوں بہت کچھ دینی، ٹھیک ہے تکلیف بھی ہوندی ہے، خرچے بھی ہوندے سارے، مگر تینوں پتہ اپنی اور اللہ کی حقیقت کو نہ بھولے، تو کچھ گل بھول گیا سی تینوں یاد کراتی جاندی ہے، او فی ذات غنی ہر شے تھی، اس بن ہر بیچارہ، سب بے بس ہے، عاجز ہے، جس حال چ رکھے رہنا پیندا، صرف وہ دی ذات غنی اور بے نیاز۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح لکھی میرات المفاد 11 جلداں چھپ گئی، سارے لوگ جڑے ان کی قبراں تے اللہ انوار دی بارش کرے کنا کام کر، اسی انہوں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو فرماؤں دے ایک بادشاہ شکار کردہ یا بس اپنے ساتھیوں سے بچڑ کے جنگل والوں نکلا، صحرا دور نکل گیا، پانی ہے نہ ہوتی، گرمی انتہا درجے، بادشاہ دی جان تے بن اور اسے رجال الغیب چوں اللہ دے جڑے چھپے بندے ہیں فرشتے یا جنات انہوں سے کہا گیا اور اس کے پانی پھڑیا تھوڑا جا، حاکم وقت نے آخیا خدا دا نامن یہ پانی ایک گھٹ مینوں دے، انہوں نے آخیا تو ملک ہے بادشاہ، اس ایک شربا جو نا ایک گھٹ یہ قیمت ادھی بادشاہی ہے، ادھی سلطنت دے تاجے ملنا نہیں کوئی نہیں ملنا، انہوں نے آخیا ادھی سلطنت یار میں اگ لاؤنی، میں حکومت نوں کرنا جدوں ماری گل ہے ادھی دیتی کروں، وہ پی لی تو میری طرح اسر البال ہو گیا، پیشاب رک گیا، پیشاب نہیں آیا، انہوں نے آخیا یار کو ہور چارہ کر، انہوں نے آخیا دعا کروں گا ہوگا ٹھیک مگر ادھی سلطنت، انہوں نے آخیا وہ بھی دے، بعد وہ کہنے لگا اے سلطنت مگر ہلکے ہوئے پھر دے، یہ نہ ملے تو ادھی بادشاہی دینا ایک کٹ، جو کٹ نہ نکلے تو دوجا دب دینا، ڈر جاؤ رب نیوے ہو کے رہو۔ حقیقت یہ بیماریاں پریشانیاں جو بھی دکھ تکلیفاں
انہاں بہت بڑی تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھو ایسا ہدایت دا سامان کرتا جے کو پلے بن کہ تو اپنی حقیقت نو پہچان تے مالک نو پہچان کے رکھ وہ دے مگر لے۔ کیسا پیارا شعر، ایسے نیک لوگوں دے شعر میری زبان سے آ فراق و وصل تے باشد رضائے دوست ہے جہے روز پیا رب میرے تو ناراض ہو گیا راضی ہو گیا چھڈ انہاں گلاں نو کہ مینوں جدائی نہیں پسند، مینوں وصال پسند ہے، وصال فراق دفع کر رضائے دوست کر۔ تو یار دی مرضی لب تو کہدے چ خوش ہے کہ حیف باشد تو غیر وہ تمنا ہے وہ دے کول انہوں چھڈ کے کچھ ہور منگنا وہ دے کول آپ ہی منگ تو میرا بن جا اور کوئی لوڑ نہیں، تندرست رکھتے پاویں بیمار رکھ۔ فراق و وصل سے باشد رضائے دوست رب کہ حیف باشد تو غیر وہ تمنا وہ دے کوئی منگن لگا تو انہوں چھڈ کے ہوراں شیاں مگر دے گیا منگو دے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوندا پھر انہاں بیماریاں کے ذریعے اللہ دے رسول دی دعا پڑھ دے کئی ساتھی پڑھ دے بہت اچھی گل کہ جدوں کسی بیمار نوں ملو کہ لا باس طہور انشاءاللہ، مگر مطلب شاید پتہ کہ نہیں پتہ لا باس فکر والی گل کوئی نہیں، طہور انشاءاللہ اللہ نے چاہیا کہ اس گناہ اس بیماری نے تینوں گناہ تو پاک کر دینا۔ کنے تیرے گناہ جڑے دے افزانے چ کٹ دینے ہے گی جسمانی تکلیف ہے رب نے آخنا ایویں مفت میں کہوں اپنے بندے نوں ستاواں بہت سارے دے دی چھڈ دیو یار ہاں لا باس ہر رنگ مہربانی فضل اور کرم ہے صرف ابھی پہچان لی۔ تو ایسے اللہ کریم نے رسول کریم بھیجا، آپ نے نمازاں پڑھیاں دعاواں منگیاں، سانوں سکھایا کہ ہر حال ہم 360 وری پڑھنا دن رات ایک وری انہوں عادت بناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین کثیرن لا کلہا، کائنات دے مالک دی حمد ہے بہت زیادہ اور ہر حال پاویں سکھ ہوئے پاویں الحمدللہ رب العالمین کثیرن علا کلہا۔ چھڈ اس فکر نوں بھی تو کس حال چ کہ نہیں وہ آپ جاندا بہتر۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے شمار رحمت فرمایا مینوں کدی اس بارے سوچ نہیں آئی، میں سویرے تندرست اٹھا کہ بیمار کچھ نہیں میرے خیال سے نہ کدی بھی نہیں آیا اس طرح کہ میں جاننا جنہیں کیتا وہ میرے تو زیادہ بہتر جانتا، میرا تندرست اٹھنا آج بہتر ہے یہ بیمار اٹھنا مینوں کی پتا۔ اپنی فکر جن میں انسان خود کر فکر ماں درکار ماں دارے ماں بندہ اپنے بارے خود سوچنا روگ لگ جاتا پھر ٹینشنوں کا شکار ہوندا۔ چھڈ دے اتنے جو تیرے کرن دے کام نا تو اللہ دے حکم من تے نیکی کر او کر اگے اچھے برے حالات رب جڑا وہ آپ رکھدا خود پتہ کہ کیڑی بہترت کیڑی۔ تو اللہ رب العالمین دے بارے جوں جوں پڑھیے اللہ دے رسول دی حدیثاں نوں پڑھیے آپ دی دعاواں نوں پڑھیے کہ پتہ لگدا کہ اس بندے دے بارے جڑے بھونکدے تے خاکے بناوندے پھر اس طرح جے چند تے تھک دے تیرا دے منہ تے پہ یہ نور نوں بجاونا چاہندے دنیا جڑی ساری تو اعلیٰ شے انہوں چاہتے کہ دنیا تے مریا میٹ ہو جائے اس دنیا کو اندھیرا چھا جائے لوگ جڑے ڈنگر اور جانور بن کے رہن۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو کچھ دسیا وہ بچوں کے جڑے حوالے سے ایک دو نوٹ کرا دیا کیونکہ انہوں کا مطالعہ سامنے پہنچنیاں چاہیے جنہاں سے ایک مسئلہ بھی تھوڑے لیے شاید عجیب ہو کہ عام طور پہ مسئلہ مشہور ہے کہ عصر کی نماز تو بعد کچھ نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی سورج ڈبن پہ۔ اتنے جسے گل ہوئی میں کہا ٹھیک ہے زیادہ کتاباں سے ہوئی لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا عصر کی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں سورج غروب، مگر دوسرے جگہ کی قید موجود ہے اتنے آپ نے پابندی لائی ہے یہ ایڈا کھلا نہیں کم ادوں جا کے نجائز ہے جو سورج کی چھواں زرد ہو جائے 20 منٹ پہلا بند ہوں اس تو پہلا پڑھ سکتا نفل پڑھ سکتا پہ اتنے ہی پڑھے۔ صحابہ کرام تو کنے لوگ سی جڑے دو رکھنا اثر تو بعد ہی پڑھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے زمانے روک دیتا تے بعد حضرت ابو ایوب انصاری پھر پڑھ لگ پہ لوگ آ کے ادوں تو رک گیا تو انہیں آ کے یار عمر سختی کرتے سی ورنہ اسی حضور دے زمانے تو ہی پڑھتے آنے تے ابن زبیر بھی 2 رکعتاں بعد اثر تو اٹھ کے پڑھاؤندے جماعت کرا کے 2۔ تو جدو یہ مسئلہ بیان ہویا کہ اثر تو بعد جڑا نا سرے تو باندھے نہیں ادوں جا کے بند ہے جدو سورج کی چھواواں کھٹیاں پہ زردی آ جائے سورج ڈبن دے بالکل قریب چلا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ بھی جدو پوچھا گیا کئی لوگ کہہ دیں حضرت عمر یار رسول اللہ کے خلاف کیوں پھر کہتا پھرتا نہیں معاذ اللہ ایسی گل نہیں سی نہ پتہ ہوئے گل کا وکری گل پتہ ہوندے انہوں نے کیوں کرنی سی۔ حضرت عمر رضی اللہ بڑے حکیم سی دانا سی وہ جانتے بھی سارے لوگ جڑے عالم نہیں جناب مولوی صاحب کوئی بہن والے ہیں آماں چھٹی مل گئی تو سورج ڈبن تک چڑے رہنا انہوں پھر کون ڈکو گا کون کڑی بکھاؤ گا یہ سواں بکھاؤں احتیاط اور سدے باب دے طور روک کے۔ اس تو جو ایک صحابی نے آخیا
بھی حضرت عمر یار رسول اللہ دے زمانے تو اسی پڑھتے آنے ہیں. وہ آندا مینوں بھی پتا تیرے ورگے پڑھ تے میں نہیں روکدا مگر عام پبلک کو کی کران گے. ہاں وہ بے احتیاطی کرن گے حداں توڑ دین گے بالکل سورج ڈب جائے چڑھتے ہی پڑھن گے جڑا حرام وقت ہے پھر کی بنوں. تو یہ حوالہ بھی کہ بالکل صحیح حدیث ہے سلسلہ الحدیث صحیح جی پہلی جلد 200 نمبر اور میں ابن خزیمہ سے پڑھے 568 اس حدیث سمجھو یہ باب ہے. اور حدیث پاک جڑی یہ نمبر سمجھو 1284 اور 1285 اور تھلے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے اسناد صحیح سارا جڑا یہ بارے لکھا کہ بالکل یہ سند صحیح ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ برکت ہے حدیث دیا کتاباں دے جمع ہو جا کہ کتے گل ادھوری ہے دوجے تھاں ہور لب جاتی ہے. یہ طریق کھاؤ دیکھ چینل ادھروں اتنی آئی گل دوجے تھاں وہ گل ذرا تفصیل نہ آ گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یصلی بعد العصر عصر تو بعد نماز نہ پڑھو الا ان تکون الشمس بیضاء مرتفعہ. ہاں اگر بعد سورج بلند ہے اچا ہے روشن ہے چٹا ہے پھر کوئی ڈر نہیں پڑھ. اگلی حدیث پاک کیا لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا بالشمس مرتفعہ. عصر تو بعد ویسے نہ پڑھو ہاں اگر سورج اچا ہے پھر تسی پڑھ سکتے. میں صفحہ جڑا ہے 265 ہے نمبر لگے ہے 1284 1250 صحیح ابن خزیمہ پہلی جلد. یہ ایک مسئلے کا سمجھے تھوڑا جہا حوالہ تھوڑے تھوڑے بھی کافی. ایک مسئلہ یہ ہوا جناب اشرف صاحب سارا پروفیسر سی لاہور دے انہوں نے سمجھو بڑی ہمت کی نوٹ بک انہوں نے کول سی گرم سی میں جو دعا کتے پڑھی جانا یا جو شعر پڑھیا چھڈیا انہوں کوئی اور اگر وہ کتاب مرتب ہو گئی انہوں نے چھاپ دیتی تو سمجھو حج عمرے والوں واسطے ایک بے بہا خزانہ ہر شہ کسی موقع سے شعر آ گیا کسی دعاواں آ گئی. انہوں نے چاہیے مسئلہ جو ہے جہاں عورتیں بوسے دینی یہ گناہ کر پہلے تو انہوں نے دینا ہی نہیں چاہیے دین تو صرف ادوں دین جدوں مرد اتنے کوئی نہ یہ بھی انہیں آخیا حوالہ دو یہ کیوں نہ کھپ آئی اور چھٹے جڑے انہوں واڑ دیا ہرما 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 بچ بندیاں دے وردیاں پھردیاں پھر کے ساہ رک جاتا یہ سب برا کم کر بالکل نہ غلط کم نیکی کھڑنا کرنا گناہ کر لینا. القراء لقاصد ام القرى اس کتاب پہ میرا لکھا ہدیہ من دان شیخ محمد شریف الاشرف المدرس بالحرم المکی سن 1962 اسے دیا یعنی 1962 میں جدو پہلے حج سے گیا اور 26 سال تک میری ساری اولاد بعد ہوئی ہے اسی 10 بندیاں کا قافلہ سی الحمدللہ اپنے ہی سارے مینوں لے گئے. یہ مولانا محمد شریف اشرف نال یا دسوआ اتوں دے سی ساری برادری سی اسے مسجد نبی جی درس لیندے مکے بھی دیندے سی اسے علماء نوں اجازت کرسیاں ہوندیاں سی اتنے بہ کے آپ اپنی زبانیں درس دیندے سی مسائل دسے. انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا بالکل رکنا ہی مانی کہ میں آخیا یہ حدیث نہیں تھی انہیں منیا پھر کہ واقعی نہیں مولانا کو حیا کرو اہم کعبے دے مٹ ہاں اور تسی حدیث کا حوالہ دے کے انہوں نے دسیا حالانکہ تھی من مینوں پھر گھر لے گیا اور یہ کتاب دے یہ کتاب انہوں نے ہاتھ ہوندی سی جس تو درس دے دی. یعنی امام محب الدین نے جڑے حرم شریف دے امام سی اس پہلیاں صدیاں دے انہیں القراء لقاصد ام القرى کہ مکے آن کا اگر کسی کا ارادہ ہوئے تو لیے ضیافت مہمان ہر قسم کے مسائل جمع کرتے کہ فلاں کہندا کوئی روایت نہیں کہتی. یہ امام نے اس بارے میں پھر لکھا کہ جڑا ما جا فی کراہیت الاستلام للنساء یہ عورتیں حضرت رسول جڑا بوسا دینیاں وغیرہ مندہ کن انا تائن قالا امرات کار جمراتوں میں یتقوہم عائشہ حوالہ دیکھو کون ہے ام المومنین مرداں تو زیادہ دین امت نے دیتا حضرت عائشہ جس بارے کتے پونکتے رہتے جو چھوٹی عمر سے نکاح کر رہے تو انہوں سے نکاح سے کوئی کم آؤں عیسائیاں ہندوؤں بچے ہوں مسلمانوں کہ بس ایک کھلونا عیاشی تو انہوں کی پتا جڑا ایک وحی کے ذریعے انتخاب ہوا کہ بچی رسول اللہ تیرے مشن کی علم بردار ہے جو تو مرداں نے دسیا نا سارا دین ہے رسول اور انہوں مرداں نے بھی نہیں دسیا جنا حضرت عائشہ دسیا بڑے بڑے مسئلے اڑے آ حضرت موسیٰ شریف فرماؤں جدوں کوئی مسئلہ اڑ گیا نا جا کے حضرت عائشہ کو رہا ہاں تو امام عطا ابن ابی رباح فرماؤں دے ایک عورت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہی تھی ان طرح کی نستلم یا ام المومنین
وہ کہنے لگا ماں چلو چلیے، حضرت اسود نے بوسہ دی، قالت انطلق، کیا چلی جا پرا وابت انتصر، کوئی بوسہ بوسہ نہیں جنا، غتی جدا کہ لا حق للنساء فی السلام رک آخیا حضرت عطاد آگے آؤں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی کو سنیا سی، انہوں نے ایک عورت ویکھیا چاہتی اسلام کرنا، فصاحا بہا زجرا، انہاں زور نہ آواز دے کے آخیا ڈانٹ کے غتی جدا کہ اپنا ہاتھ کپڑے چ کر، لا حق للنساء فی السلام رک، حضرت اسود نے بوسہ دین تو کوئی حق نہیں، ادھا مسئلہ جتنا ہی حل ہو جائے جی آرام نہ پیچھے جا کے اپنے نفل پڑھ کھپ پائی، اور برا حال جدو پھسیاں ساہ نہیں آتا پھر نکلدیاں نا بچ پیسیاں جانے، کئی نے چیخاں نکلی، ایک سمجھو تماشا بنیا، تو یہ باب ہے جتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انہوں دی لونڈی نے آکھا کہ میں 7 طواف کیتے 2 واری یا 3 واری حضرت اسود نے بوسہ دیتا، فقالت لا شلا آج رکھ عمر مومن نے کہا خدا تینوں ثواب نہ دے، ایک دا بھی ثواب نہ ملے، خدا ہی نہ دے، تو مردانہ کھیندی پھر دی ہیں ہلا کبر تھے مرد، تو کیوں نہیں اسے سامنے گئی تے اللہ اکبر کیا گاں چلی جاندی، کس پنگے پئی نہیں سمجھ 257 سوال، اور باب دا جنہاں نے طواف والے باب میں 45 نمبر ہے، ما جاء فی کراہیت الاحترام للنساء۔ اور ایک مسئلہ انہوں نے آخیا بھی جڑا نا اتنے بھی چل پیا بہت، ساڈے اتنے پیر بدیل شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شروع کیتا رسالے لکھے کہ رکوع تو بعد بھی ہاتھ بننے چاہیے، جدو سمع اللہ علیہ حمدہ پھر ہاتھ بن لیں دے، پھر مڑ کے چھڑ دے، جی پہلا ہاتھ بدے ہوں اتنے کئی شروع ہو گئے لوگ، اور اتنے بھی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم سی، مفتی عالم سی، وہ بھی پیر صاحب کی گلوں تو متاثر ہو گئے، انہوں نے بھی یہ شروع کر، حالانکہ یہ دلیل کوئی نہیں، بالکل نہ ہے دلیل نہ دی کوئی شے نہیں، مغالطہ، یہ نہیں کہنا چاہیے نیت بری ہے، مغالطہ کچھ نہیں، اور دلیل انہوں دی ہے جدوں ملتے سارے آندے نسائی شریف حدیث ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ فرماؤں دے رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمال، اور یہ ترجمہ کر دے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، جب بھی کرتے قبض بیمینہ علی شمال، تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے، نسائی سے، حالانکہ یہ مختصر ہے، ترجمہ بھی غلط ہے، ترجمہ جڑا میں نے رسول اللہ کو دیکھا اذا کان قائما، جب بھی کھڑے ہوتے، جب بھی بو کوئی نہیں، میں نے حضور کو دیکھا جب کھڑے، جب بھی بو نہیں، جب کھڑے، جدوں کھڑے تھے انہوں اگوں پتہ لگ جانا کھڑے کدوں تھی، جب کھڑے تھے تو ہاتھ باندھے گئے۔ اگلی حدیث باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاۃ، اگلا چیپٹر آ گیا کہ سجا ہاتھ کھبے تے رکھنا کتنے ہے، اتنے کئی ہونے ساتھی ساری عمر رکھ دیا، کوئی ہے پہلوان وانگو رکھدا، کوئی کس طرح بنتا بننا بھی نہیں آیا، اے صاف انہوں نے آخیا میں ایک دن ایک قسم کھادی کہ اج میں حضور دی نماز دیکھنی، کھول کے انہوں نے دسی کتنے بدے سی کتنے نہیں، وہ تفصیل سے آ گئی، اگے ہی نال روایت وہی وائل بن حجر ہے، قلت لا انظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، اللہ کس طرح سمجھو تصویراں کھینچی جاتی تھی اپنے دماغ کہ میں آخیا ضرور اللہ کی قسم اج میں اللہ کے رسول کی نماز میں دیکھوں گا کس طرح حضور نماز پڑھتی، فنظر تو ہے میں حضور کی طرف دھیان رکھا، فقام حضور کھڑے ہوئے، فکبر اللہ اکبر کا، ورفع یدیہ حتی حاذت بأذنیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے، اینا اونچا رہ گیا، ثم وضع یدہ الیمنی علی کف الیسریٰ ورسغ الوسطی، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر، گھٹ پر اور کلائی پر رکھا، تشریح کی، اے ہتھیلی دا درمیان سجی دا ہتھیلی تے آ گیا، اے ہتھیلی سے ہو گیا، اگے رسک گھٹ دے وہ شیسا ہاتھ تک گھٹ تے چلا گیا، کوشش کلائی تے چلا گیا، اے سائے جڑی سی انگڑا اتنے آ گیا، اے حالت تھلے سی نافتوں یا اتنے دی کوئی گل نہیں، بننا اتنا بیا ہتھیلی ہتھیلی تے آ گیا، اے کوئی نہیں نہ کسی ذکر ہے دا ہتھیلی کھبے ہاتھ دی تلی دے اتنے تلی سجی آ جائے، تھوڑا جا اگے ہتھیلی دا حصہ جڑا اتنے گھٹ تے چلا جائے، رس اگے کچھ انگلاں جڑیاں سائز تے کلائی، اے ویکھیا میں فلما اراد ان یرکع، جدوں پھر آپ نے ارادہ رکوع دا کیتا، رفع یدیہ مثلھا، پھر جتنا پہلا اٹھائے سی انہیں دوویں ہاتھ اٹھائے، اور اتنے گل یاد رکھنی ہے کہ پاویں مولانا انور شاہ تے پاویں علامہ ہی نہیں،
ਹਨਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਾਇਲ ਇਬਨ ਹੁਜਰ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ, ਕਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਛੱਡ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਬਹਾਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਿਆਰ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ, ਹਨਫੀ, ਸ਼ਾਫੀ, ਮਾਲਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਸ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਕੁਤੁਬ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਲਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਇਲ ਇਬਨ ਹੁਜਰ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਇਬਨ ਹੁਵੈਰਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 9ਵੀਂ ਸਿਜਰੀ, ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗਾਲ ਵਜ਼ਾ ਜਹਿਲਾ ਰੱਬਾ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਆ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਰਕੂ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਵਜ਼ਾ ਜਹਿਲਾ ਰੁਕਬਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ। ਸੁੰਮਾ ਲੰਮਾ ਰਫਾ ਰਾਸਹੁ ਰਫਾ ਲਿਸਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਕੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਏ। ਸੁੰਮਾ ਸਾਜਦਾ, ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਜਾਰ ਕਫੈਹ ਬਹਿਜ਼ਾਏ ਉਜ਼ਵੈ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੁੰਮਾ ਕਾਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਫਤਰਾ ਰਜਲਹੁ ਯੁਸਰਾ ਵਵਜ਼ਾ ਕਫਲ ਯੁਸਰਾ ਲਾ ਫਖਜ਼ੀ ਵਰਕਬਤਲ ਯੁਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਤਾਹਿਯਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਹਥੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਨ ਤੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੋਡਾ ਫੜਿਆ ਨਾਲ। ਵਜਾਰ ਹੱਥ ਮਿਰਫਕ ਹਲ ਐਮਨ ਅਲਾ ਫਖਜ਼ਲ ਯੁਮਨਾ। ਔਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਇਆ ਕਿਨਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੁੰਮ ਕਬਜ਼ ਅਸਨਤੈਨ ਮਿਨ ਅਸਾਬਿ, ਫਿਰ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਲਕ ਹਲਕਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੁੰਮ ਰਫਾ ਉਸਬਾਹੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਐ ਤੂੰ ਹਰ ਰਖਵਾ ਯਦੂ ਬਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਟਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਕੁਰਤੁਬੀ ਨੇ ਅਲਜ਼ਾਮੇ ਲਾਕਮ ਕੁਰਾਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਯਮੀਨ व ਸ਼ਮਾਲ ਹੈ, ਐ ਉਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਯਮੀਨ व ਸ਼ਮਾਲ ਹਿਲਾਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਤਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਫਸੀਲ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਕੂਓਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤੇ ਲਗੇ। ਜਦ ਮੈंने हजूर को देखा खड़े थे तो हाथ बांधे, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਤੇ ਰਕੂਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਰ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਫਸਾਦ, ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ, ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਇੱਕੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਖਣੇ ਬਾਅਦ ਰਕੂਬ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫਰ। ਉਹ ਆਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬਾਤ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜਾਓ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਦੀਸ ਮੁਖਸਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਾ, ਇਹੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਜ਼ਾ ਜਬ ਵੀ। ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਇਜ਼ਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾਦੀ ਲਈ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਫ ਕਿ ਜਬ ਖੜੇ ਥੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਜਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਕਾਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਣਾ ਇਜ਼ਾ, ਜਬ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਦ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾੜੀਆਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਾਮਾ ਅਲਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਅਲ ਜਾਮਿਉ ਸਗੀਰਾ ਸਈਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਂ? ਬਾਬ ਚੱਲਿਆ ਕਾਨਾ ਇਜ਼ਾ ਦਾ, ਨਿਰਾ ਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਾ, 4638 ਨੰਬਰ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਲਦ। ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨਾ ਇਜ਼ਾ
4796 تک اینیاں حدیثاں کانا اذان ہیں. انہاں دا معنی یہ ہے جب بھی یہ کام کرتے تھے، ماضی استمراری بن گئی. کان اذا آخری ہے کان اذا وضع المیت فی لحدہ، جب حضور میت کو لحد میں رکھتے تھے کالا اس وقت کہتے تھے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول. اے آؤ جڑا تھا جب بھی تھا ہوتا ہے جڑا نرائے دا جس تو پہلا کانا نہیں وہ کوئی نہیں، تے ایک کانا ہو رہا یہ ماضی لیے وہ جڑا شرط ہے کہ جب تم یہ کام کرو تو ایسا کرو. اللہ فرماتا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ دھو، وضو ہو. اتنے ضرور جب بھی کرنا پینا شرط اور جزا، جب بھی یہ موقع آئے گا یہ کرنا. وہ بھی دس دیا پہلی جلد اور یہ سمجھو پہلی جلد ہی شروع ہوں اذا یہ کام اتنے پہلے اتوں ہوئی ہے اذا آتاک اللہ مالا فلیراثر نعمت علیک وکرام. جب اللہ تعالیٰ بندے تجھ کو مال دے تو اللہ کی اس نعمت کا تجھ پر اثر نظر آنا چاہیے. سواری اچھی، بیٹھک اچھی، لوگوں کو پتہ لگے کہ امیر آدمی کو اپنا منگ لوے. جی تو پاٹے پا کے پھرے اشتہار دینا پھر میرے کو آپ کڑے کول نہیں چلتا پھرتا چاہتا اشتہار، یہ بھی نعمت ہی نہ شکری. اتوں چل پی جے 254 تم اور چل بھی چلی گئی ہے پھر 845. کتنی اذا تو شروع کی جب یہ ہو تو یہ کام کرو. یہ شرطیہ ہونا کہ اگر یہ کام کرو، یہ جب بھی یہ کام کرو کرو. اتنے جب بھی ہونا، ادھر کانا اذا ہوئے پھر جب بھی یہ کام کرتے تھے ماضی استمراری. اور اگر نرا ہوئے اگے پا ماضی وہ جب یہ کیا، جب حضور نے احرام باندھا. وہ نہیں ہونا کہ جب بھی باندھا کرتے تھے، کوئی عقل کرنی چاہیے ترجمہ نہیں کر سمجھ کے چلے گئے. مگر اتنے جا کے پھر فطور پی گیا. وہ امام صاحب مڑ کے آ گئے کلے مینوں آ گئے تھی چلاکی کی چیز تھی ایویں سانوں ترجمہ ہوتا ہے. میں یار کتاباں پئیاں ویخ لا عربی دیاں لغت دیاں پئیاں کچھ سمجھا بھی کرو کیوں فساد پاؤ. تو 3 مسئلے سمجھو یہ اتنے ہوئے جنہوں نے بچوں نے آخیا کہ حوالے ہو جانے چاہیے. تو اللہ کی عنایت اور مہربانی نے میں مختصر حوالے انہوں نے ریکارڈ کراتے. یہ تو تھی علم حدیث کی قدر اور اہمیت کی پہچان لی کہ رسولہ دے ارشاد اگر لوگ یاد نہ رکھتے اور سارے تک منتقل نہ کرتے تو امت اندھیرے چ رہی. ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول ہے سچے برا کی ہے کوئی 4 موجے چکی پھر دے وہ بھی کوئی سچے ہے کوئی جھوٹے آ کیتا سے آ کیتا. جی پوچھتے ہیں بھی اسی زندگی گزارنی ہے بھائی، میں کاروبار لی کارخانے بہنا چاہنا میرے دسنا میرے نبی نے اس بارے پلے کچھ بھی نہیں. بحثاں ضرور ہے نبی پاک نہیں سچے فلاں نہیں سچا. بھائی نبی پاک تو علاوہ کسی روشنی بکھاؤ بھی نا، ہر جگہ اندھیرا. مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرفیں آنکھیں اس بہرے لے کے رات. عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے. 30,000 عورتوں نوجوان 30 سال تو کھڑ کیوں برطانیہ کلمہ پڑھ رہا، برقے پالر مسجداں ڈاؤنیاں زیادہ نامسلم. پتہ لگتا بھی نا کھپائی ہر کتابوں سے پڑھ کے ویکھو اسلام کی. انشاءاللہ یہ نور نو بجھاؤنا چاہتے بجھنا بجنا کوئی نہیں. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ.